ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات، کبریائی کی باتیں، پاکیزگی کی باتیں، جلال کی، رفعت کی اور عظمت کی باتیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، کیونکہ وہی حقیقی ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، شہنشاہ ہے، واحد القہار ہے، اور آسمان و زمینوں کا رب ہے، پہاڑوں کا رب ہے، ہواؤں کا رب ہے، دن اور رات کا رب ہے، سورج اور چاند کا رب ہے، ستاروں کا رب ہے. تو تمام تعریفات کا صرف وہی حقدار ہے. اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین احمد مجتبیٰ، سید البشر، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. یقیناً وہ شخص بڑا ہی کامیاب ہے، بڑا ہی کامران ہے، جس نے اپنی اس مختصر زندگی کو، جو عن قریب ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، جس نے اس اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق بنا لیا، تو یقیناً آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی، نہ ختم ہونے والی زندگی بھی اسی کی کامیاب ہوگی. سامعین محترم، گزشتہ سے پیوستہ سورۃ القاف جو قرآن کریم میں 50 نمبر کی ترتیب پر ہے اور 45 آیات پر مشتمل ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، سماعت فرما رہے ہیں. آج ہم اس کی آیت نمبر 34 سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں انسانوں کے لیے کیا حکم نازل فرمایا ہے. اور یہ صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں بھی اس کو تلاوت فرما لیا کرتے تھے. عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نمازوں میں بھی اس صورت کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو، جس طرح اب میں خطبہ دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کی جگہ پر صرف اسی صورت کی تلاوت فرما لیا کرتے تھے. ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوران خطبے کے دوران اس صورت کو پڑھتے ہوئے یہ سن کر اس صورت کو میں نے اس کو زبانی یاد کر لیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کثرت سے اس صورت کو پڑھا کرتے تھے. اس میں انسانوں کے لیے بڑے پیغام ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا تعارف کروایا ہے، رسالت کا تعارف کروایا ہے، پہلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو سزائیں کیوں دی گئی ہیں، پہلی قوموں کے عقیدے کیا تھے. وہ یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مر کے مٹی میں بسم ہو جائیں گے کیا پھر بھی ہمیں زندہ کر دیا جائے گا. یہ ان کے عقائد تھے. پہلی قوموں نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ رب العزت نے اس صورت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے، پہلی امتوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، لیکن میرے رسول جھٹلائے نہیں جاتے. ان کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ تو میرے پیغام پر ہیں، وہ میرا میسج لے کر گئے ہیں. اگر ان کو کوئی جھٹلاتا ہے تو نقصان جھٹلانے والے کا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر عاد اور قوم نوح، عاد، سمود اور
اصحاب الایکہ ان کا تذکرہ کیا ہے اس سورت کے شروع میں کہ پھر ان قوموں کو جھٹلانے کی وجہ سے ہم نے سزائیں دی ہیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا اور یقین دلایا کہ اگر آپ کو کوئی جھٹلانے والے ہیں کفار مکہ، قریش مکہ جو آپ کی دعوت کو تسلیم نہیں کرتے تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ پہلی امتوں کے انبیاء بھی جھٹلائے گئے تھے، نقصان انبیاء کا نہیں، نقصان ان کا ہے جو جھٹلا رہے ہیں، تو آپ نے بھی ان سے پریشان نہیں ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں، اس کی سوچ اور اس کی فکر کے بارے میں اس صورت میں تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور جہنم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے بھیجے ہوئے ہیں، سائق و شہید، جو دائیں اور بائیں اللہ کے حکم سے ہر بات کو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر ان کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم جہنم کو بھر دیں گے نافرمانوں سے، قیامت کے دن جہنم کو بھر دیں گے، اور پھر جہنم اور زیادہ بڑھ کے مارے گی، اور زیادہ طلب کرے گی، حل من مزید کہے گی، تو پھر اللہ رب العزت اس کو بھرنے کے لیے اپنے پاؤں مبارک کی دائیں پنڈلی اس جہنم میں رکھیں گے، اور پھر وہ چیخ اٹھے گی، قطن قطن، بس اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اللہ نے جنت کا خوبصورت تذکرہ کیا، جہاں جہنم والوں کا تذکرہ کیا، نافرمانوں کا تذکرہ کیا، تو ایمان والوں کا تذکرہ کیا، سزاؤں کا تذکرہ کیا، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا جسے ہم سن رہے ہیں، فرمایا ادخلوها بسلام۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت یہ ارشاد فرمائیں گے ایمان والوں سے، کامیاب ہونے والوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے، من خشی الرحمن بالغیب، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرنے والے ہوں گے، وجاء بقلب منیب، اور ایسا دل لے کر آئیں گے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا، جو اپنی دل کی نہیں مانے گا، ہمیشہ اپنے رب کی بات کو ماننے والا ہوگا، ہر معاملے میں اپنے دل کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے والا ہوگا، بار بار اللہ کی طرف پلٹنے والا ہوگا، بار بار وہ ذکر و اذکار میں شامل ہونے والا ہوگا۔ ایسے دل لے کر جو اللہ کے دربار میں آئیں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں ادخلوها بسلام۔ ہم ایسے لوگوں سے کہیں گے، ایسے مومن بندوں سے کہیں گے، بھائی سلامتی کے ساتھ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، ادخلوها بسلام، اس جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، جس دنیا کو چھوڑ کر آئے ہو وہ عارضی تھی، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہمیشگی کا دن ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، اب تم ہمیشہ اسی جنت میں رہو گے۔ دنیا میں مشقت تم نے برداشت کی ہے، تم نے نافرمانیوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی ہے، اپنے دل اور من کی نفس کی خواہشات کو دفن کر دیا تھا، تم نے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو ترجیح دی تھی۔ آؤ ادخلوها بسلام، یہ تمہارے لیے سلامتی کے ساتھ داخل ہونے کی جگہ ہے، وہ جگہ جنت ہے۔ فرمایا ذالک یوم الخلود، اس میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہونے کی جگہ ہے۔ آج تم اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اس میں تمہیں نکالا نہیں جائے گا۔ یہ اللہ تعالی جہنم والوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، نافرمانوں کا سزاؤں کا تذکرہ کرنے کے بعد، اب ایمان والوں سے مخاطب ہو کر ان کو حوصلہ افزائی دے رہے ہیں کہ تم دنیا میں اپنی مرضی نہیں کر رہے، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کو لازم کر رہے ہو، تو پھر تمہارے لیے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ ابداً آباد نعمتوں والی جنت کا انتظام کیا ہے، اور اس میں تمہیں سلامتی کی آواز دی جائے گی۔ ادخلوها بسلام، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہاں ایمان والوں کو، جنتیوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو
حوصلہ افزائی دے رہے ہیں کہ قیامت کے دن تو ہر طرف تمہارے لیے امن ہی امن ہوگا، سلامتی امن سے ہے، تمہارے لیے امن ہی امن ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی، اور یہ اعزاز بھی دیا جائے گا کہ تم جہاں سے گزرو گے تم کو سلام پیش کیا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی اعزاز کی بات ہے؟ یہاں دنیا کی ایک چھوٹی سی تقریب میں ہم جائیں، وہاں ہمارے لیے سرخ قلین بچھا دیا جاتا ہے، اور دائیں بائیں ہمارے اوپر پھینکنے کے لیے پھول پھینکنے والے بچے بڑے جمع ہو جاتے ہیں، اور آگے ایک سٹیج لگا دیا جاتا ہے۔ اس تک پہنچنے کے لیے کتنی عزت اور حوصلہ افزائی کے ساتھ وہاں ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے، پھر وہاں سے گزر کر پھول پھینک کر آوازیں دے کر خوش آمدید، اہلاً سہلاً مرحبا بخیر راغلے، اس طرح کے کلمات کہہ کر پھر اس کو سٹیج پر بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی اس کی حوصلہ افزائی کے مناظر ہوتے ہیں۔ تو جنتیوں کو جب جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اللہ اکبر، اس کا ایک منظر یہ ہوگا کہ ان کے دل سے اللہ تعالی دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں، آزمائشوں، دکھوں اور غموں کو بالکل ختم فرما دے گی، سلامتی کے ساتھ، بالکل تازہ دل، جوان دل کے ساتھ اللہ ان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ یہاں نماز پڑھنے کے لیے مشقت میں آتا رہا، عبادات کرنے کے لیے مشقت میں پڑا رہا، روزی حلال رزق کمانے کے لیے کبھی در میں، کبھی در بدر، کبھی ملکوں سے باہر، کبھی کسی کی باتوں کو اور تانوں کو سنا، کبھی کسی مشکلات سے گزرا، لیکن رزق حلال کو نہیں چھوڑا، اللہ کی عبادات اور اطاعت کو نہیں چھوڑا، اپنی من مانی، نفسی خواہشات اور دل کی باتوں کو نافرمانی کی بجائے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں رکھا۔ اب اس کے دل میں وہ سارے غم، الم، حزن، تکلیفیں اللہ دور کر دیں گے، خوش دل، جوان دل کے ساتھ اس کو جنت کا داخلہ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں کئی دفعہ میں نے یہ باتیں سنی ہیں لوگوں سے، کسی کو کوئی تکلیف آتی ہے، وہ اس تکلیف سے صحت مند ہوتا ہے، تو اسے بعد میں پوچھے نا بھائی جان کیا حال ہے تمہارا، تو وہ فوراً اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، اسے وہ تکلیف سے نجات ملی ہوئی ہوتی ہے، وہ فوراً لمحے بھر سے پہلے کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں تے ایویں ہو گئے جی دنیا تے آ گیا۔ کیا مطلب؟ پہلے دنیا میں نہیں تھا، دنیا میں ہی تھا، پہلے اس کی بڑی تکلیف تھی، درد تھا، مشقت تھی، پریشانی تھی، غم تھا، اب اس غم، تکلیف، اس بیماری سے اسے نجات ملی ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اب ایسے ہوں جیسے میں دنیا میں آ گیا ہوں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے تو ان کو کہیں گے ادخلوہا بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، ذالک یوم الخلود۔ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کے دل سے دنیا کی تکلیفیں، آزمائشیں ساری نکال دی جائیں گی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ آؤ سورۃ یاسین ہمارے ہاں عام پڑھی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، اس میں ایک آیت کریمہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام قولا من رب الرحیم۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے لیے یہ ایک منظر ایسا بھی ہوگا، وہی منظر جو میں نے بتایا ہے کہ سٹیج لگا دیا جائے، قلین بچھا دیا جائے، اور انتظار کرنے کے لیے چھوٹے بڑے جمع ہو، اور اوپر پھول پھینکے جائے، اہلاً سہلاً مرحبا بخیر راغلے، خوش آمدید، اس طرح کے کلمات کہے جائیں۔ اب یہ جنت میں داخل ہوں گے جنتی، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ اے اللہ ہماری صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ، اے اللہ چھوٹے بڑے پہلے بعد والے ہر قسم کے گناہوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارا بھی رب ہے، ہمیں تیرے پر پورا یقین ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، توحید کا حقدار نہیں ہے، صرف توحید کا حقدار تو اکیلا ہے، کیونکہ تو نے اپنا تعارف ہی قل هو اللہ احد سے کروایا، اللہ الصمد سے کروایا ہے، لم یلد ولم یولد سے کروایا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد میں تم نے ختم کیا ہے کہ میرے برابری کا بھی کوئی نہیں۔ بے شک اللہ تیرے برابر کا بھی کوئی نہیں ہے، تو اکیلا ہے، نہ تو نے کسی کو پیدا کیا ہے، نہ تو کسی کا مجبور ہے، نہ تجھے کسی نے پیدا کیا ہے، نہ تیری وجہ سے کوئی مجبور ہوا ہے، تو
بے نیاز ہے، تو اکیلا ہے، واحد القہار ہے۔ اے اللہ یہ ساری توحید کی تعریف کی باتیں تیرے لیے ہے، تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بھی اس گروہ کے ساتھ جن کو تو کامیاب کرنے والا ہے، جن کو تو جنت کی سلامتوں کا تحفہ دینے والا ہے، جنت کی سلامتی اور امن دینے والا ہے، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں پر تیری رحمت بڑی وسیع ہے نا، تو نے اپنا تعارف بھی غفور الرحیم سے کروایا ہے، غفور الرحیم سے تو نے تعارف کروایا ہے، رحمان الرحیم سے تو نے تعارف کروایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما۔ کہا سلام قولا من رب الرحیم، ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، تو سورۃ یاسین میں کیا فرمایا؟ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، ان سے کہا جائے گا تم پر سلامتی ہو۔ کس کی طرف سے؟ کسی ایم کی طرف سے، گھر کے بڑے ابا جان کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بڑے بہن بھائیوں کی طرف سے، یا گلی محلے کے بڑے بزرگ کی طرف سے، یا کسی کونسلر اور کسی ناظم اور ایم پی ایم این اے کی طرف سے، منسٹر اور پرائم منسٹر کی طرف سے نہیں، کہا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم، تمہیں تمہارے رب رحمان کی طرف سے سلامتی ہو، وہ تم پر سلامتی کو نازل کر رہا ہے، تم پر سلامتی کو نچھاور کر رہا ہے، سلامتی کی رحمتوں کو تم پر برسا رہا ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تعارف کروایا ہے، اور وہ 24واں پارہ ہے، سورۃ الزمر ہے، آخری رکوع ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، وہ گروہ پہلے اللہ نے جہنم کا تذکرہ کیا کہ جہنمی گروہ کو جہنم کی طرف چلا دیا جائے گا اور ان سے سوال جواب کریں گے۔ کون سوال جواب کریں گے؟ جہنم کے درگوزے، جہنم کے دربان نگران اس سے سوال کریں گے الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، ارے بدبختو تم اتنے بھولے رہے ہو، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے رسول نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ کیا تمہیں وہ ڈراتے نہیں تھے؟ کہیں گے ڈراتے رہے ہیں۔ تو پھر فرشتے ان سے کہیں گے پھر تمہاری بدبختی تم پر غالب آ گئی ہے نا۔ یہاں دنیا میں کسی ایک چھوٹے سے ایگزام کو پاس کرنے کے لیے گیس پیپر لیتے ہو، کسی اچھے ٹوٹر کی ٹیوشن لیتے ہو، اچھے استاد کو چنتے ہو، اور پھر اس کی بات پر تمہیں پورا یقین اور اس پر پورا اطمینان ہوتا ہے۔ ارے ظالمو، رب نے زندگی دی اور اس زندگی کا جو پرچہ تھا وہ قرآن کی شکل میں تمہارے لیے نازل فرما دیا، اور اس کو پڑھانے کے لیے تمام کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ وہ اس کتاب کو حرفاً حرفاً، لفظاً لفظاً، لائن بے لائن، سورت بے سورت تمہیں پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، بتلاتے رہے۔ اس طرح کا کوئی پڑھانے والا دنیا میں ٹوٹر اور استاد بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اور اس طرح کی کوئی پڑھی جانے والی کتاب بھی نہیں ہے۔ ارے ظالمو، پھر بھی تم اس کا انکار کرتے رہے۔ آؤ اب پھر تمہاری جہنم میں سواگت کی جاتی ہے، آؤ تمہیں وہاں داخل کیا جاتا ہے۔ اور پھر جہنم کا اللہ نے تذکرہ کیا، بڑے دردناک الفاظوں کے ساتھ جہنم کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا۔ پھر ایک گروہ ایسا ہوگا جو کامیاب ہونے والا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها، جیسے ہی وہ گروہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ان کے آنے پر استقبال کیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، جنت کے دربان، فرشتے، ملائکہ ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، سلام علیکم، اے کامیاب ہونے والوں، تم پر تمہارے رب کی طرف سے سلامتی کی دعا ہے، سلامتی ہے تم پر، یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اس جنت میں داخل ہو جاؤ، اس میں تمہیں نہ کبھی موت آئے گی، نہ بیماری، نہ تکلیف، نہ مصیبت، نہ آزمائش، نہ رشتہ داریوں کے جھنجٹ، نہ خاندان کے جھنجٹ۔ یہاں ہر کوئی جنت میں آزاد ہے اور اپنی من کی مرضی جی رہا ہے۔ سلام علیکم، تو کیا کہا جائے گا؟ سلام علیکم، سلامتی ہے تم پر،
اور یہاں فرمایا ادخلوها بسلام، اے کامیاب ہونے والو جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ آج کا دن تمہارے لیے بڑا کامیابی کا دن ہے، آج کا دن تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں سورۃ زمر میں کیا فرمایا؟ سلام علیکم، تم پر تمہارے رب کی طرف سے سلامتی ہو، اور ساتھ فرمایا طیب، تم خوشی خوشی سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کس طرح داخل ہو جاؤ؟ طیب، تم تر و تازہ ہو کر، سارے زندگی کے غم الم تکلیفیں پیچھے چھوڑ، وہ دنیا کے کام تھے، وہاں آزمائشیں تم نے برداشت کی، یہاں اللہ نے تمہیں صلہ دے دیا ہے۔ فادخلوها خالدین، اللہ کہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہو جاؤ، یہاں سے اب تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ملے گی۔ اللہ، اجازت تو بڑی دور کی بات ہے، کسی کے دل میں یہ آئے گا ہی نہیں کہ میں اس جنت سے باہر نکل جاؤں۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے، سورۃ الکہف کا آخری رکوع ہے۔ اللہ اکبر۔ وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے نکلنے کا کہیں کروڑواں حصہ بھی اور کروڑویں حصے کا ایک درجہ بھی ان کے دل میں یہ فکر یا یہ وسوسہ بھی نہیں آئے گا کہ ہم ان نعمتوں والی جنت کو چھوڑ کر باہر نکل جائیں۔ اللہ اکبر۔ ایسی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اور اس قرآن میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایسی جنت کی بشارتیں دی ہیں جن کا اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا۔ اللہ تو ہمیں بھی وہ جنت عطا فرما دے۔ فرمایا سلام ادخلوها بسلام، اس جنت میں داخل ہو جاؤ، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ذالک یوم الخلود، آج اس میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، اس میں سے نکلنے کی پھر تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک آیت کریمہ آج ہم نے پڑھی ہے، دوسری آیات کی روشنی میں آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ۔ اللہ اکبر۔ بندے کہتے ہیں جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ بات بڑے بڑے سادے بندے ہیں، جنت میں جا کے کیا کریں گے، کیا ملے گا وہاں؟ آج میں اوپر سے نیچے آ رہا تھا، ہماری ماں جی بابر صاحب کی والدہ ماجدہ عامر صاحب کی والدہ اوپر جا رہی تھی، بزرگ ہیں، لاٹھی آدھے پکڑی ہوئی تھی، تو وہ اپنے ہی مگن میں جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی جنت میں تو سیڑھیاں نہیں نہ ہوں گی، جنت میں تو سیڑھیاں، یہ آج کی بات ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے کی، بزرگوں کو سیڑھیاں چڑھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، جنت میں تو سیڑھیاں نہیں نہ ہوں گی، وہاں تو بغیر سیڑھیوں کے رہنا پڑے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کے بختوں کو کامیاب کر دے، نیک کر دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ کی سوچوں کو اور آپ کی دعاؤں کو، فکروں کو اور آپ کی امنگ اللہ پوری فرمائے۔ سنو اللہ کا قرآن کہتا ہے لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اس جنت میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جو تمہاری خواہش ہوگی۔ انسان کی کیا خواہش ہوگی؟ انسان کی کیا خواہش ہوگی؟ انسان کیا کچھ سوچ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف احادیث میں اشارہ کیا ہے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں صرف یہی بات آپ کو سنا دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اور قرآن کریم کی ان آیات سے اور دیگر دوسری آیات سے سورۃ صافات میں، سورۃ زخرف میں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہی جیسی آیات کو نازل فرمایا ہے۔ اور سورۃ السجدہ 21ویں پارے میں وہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 17 ہے، 21واں پارہ ہے، سورۃ سجدہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وہاں ہم نے تمہارے لیے، اے جنتیوں سے اللہ مخاطب ہو کر کہتے ہیں وہاں ہم نے تمہارے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جو تمہاری آنکھوں سے ہم نے اوجر رکھا ہے۔ آج تک کسی جن اور انسان نے اس چیز کو دیکھا نہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ کہتے ہیں دنیا میں جو تم اعمال اچھے کر رہے ہو نا، پابندیاں یہاں سے اس طرف ہونے لگتے ہیں تو اسلام کی پابندی آتی ہے، فوراً پیچھے ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے ہاں دنیا تو گزر ہی جائے گی لیکن اسلام کی پابندی سے گزرے گی تو کوئی بات نہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارے رب کا حکم ہے۔ یہ جو پابندیاں ہیں جس کو بظاہر جاہل لوگ مصیبتیں سمجھتے ہیں، اپنے لیے تنگ نظری کا سبب سمجھتے ہیں،
क़यामत के दिन जब इन तंग नज़रियों से, इन मुसीबतों को झील कर जो आखिरत में कामयाब होकर जाएगा ना, उसको अल्लाह कहेगा लहुम फ़ीहा मा यशाऊन, अब ये जन्नत है, इसमें हमेशा रहना, जो तुम चाहते हो वो इसमें ले लो। वाला देना मजीद, जो तुम्हें नज़र आ रहा है ना ये तो है ही है, इसके अलावा भी हमारे पास और कुछ है तुम्हें देने के लिए, तू चाह तो सही इस जन्नत में क्या चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमान भाइयों, अल्लाह हमें जन्नत का दाखिला नसीब फरमाए। सुनो, मेरे और तुम्हारे पैगंबर ने जन्नत की नेमतों की छोटी सी झलक ये दी। कहा किसी जन्नती के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी कि ये जो परिंदा जन्नत में उड़ रहा है, मैं इसका गोश्त खाऊं, फिर जिस तरह का वो चाहेगा कि रोस्ट खाऊं, बुना हुआ खाऊं, ग्रिल खाऊं, इसकी कोरमा खाऊं, इसकी हांडी खाऊं, इसके कबाब खाऊं, इसके टिक्के खाऊं, जिस तरह की उसकी ख्वाहिश होगी, अल्लाह ताला वो देखेगा उस परिंदे को इस इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक ही अल्लाह उसको मोटिवेट करते चले जाएंगे। इसने चाहा कि वो मेरी प्लेट में रोस्ट हुआ आ जाए, तो वो उड़ता उड़ता इसकी प्लेट में आ जाएगा, रोस्ट हुआ हुआ होगा। अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर भी कोई दुनिया का निज़ाम। भाई अल्लाह की जन्नत का जो ऑटोमेटिक इतना बड़ा, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इंसानों को सिखाई है वो तो एक ज़र्रे के बराबर है, जिससे इंसान एक जगह पे बैठकर दूर दराज की चीज़ों को बगैर हाथ लगाए, बगैर उठे, बगैर मेहनत किए अपने पास मुहैया कर लेता है। जब वो अल्लाह की तख्लीक जन्नत में चला जाएगा, जहाँ नेमतें ही नेमतें होंगी, फिर तो इसकी सोच और फिक्र के साथ अल्लाह ने पूरी जन्नत के सॉफ्टवेयर को इसके साथ अटैच कर देना। ये चाहेगा मैंने जूस पीना है तो बिल्कुल फ्रेश जूस, ना उसमें कोई मक्खी होगी, ना वहाँ फल को धोते हुए जो पानी होता है साथ छुपा कर डालते हैं वो भी नहीं होगा, जो बर्तन में वो जूस वाले फ्रेश जूस में डाल लेते हैं गंदा पानी, वो भी नहीं होगा। अल्लाह लहुम फ़ीहा मा यशाऊन, अल्लाह कहते हैं उस जन्नत में तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम चाहोगे। वहां चाहोगे हमने उड़ना है, अल्लाह तुम्हारे परों को पैदा कर देगा। वहां किसी की औलाद नहीं होगी, लेकिन कोई शख्स ये चाहेगा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हों, बच्चों से मैं दिल बहलाऊं, तो फरमाया गिलमानुल लहुम कअन्नहुम लुअलुउम मकनून, वहां जन्नत में अल्लाह तुम्हें गिलमान देगा, वो चलते फिरते तुम्हें यूं महसूस होंगे जैसे मोती बिखरे हुए। क्या बिखरा हुआ है? मोती बिखरे हुए, चमक रहे होंगे। इधर को जाएंगे तो ऐसे महसूस होगा ये मोती जा रहा है। किसी का पैम्पर और किसी का पार्ट, किसी की कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी। कोई बच्चा, कोई बड़ा वहां ये नहीं कहेगा मुझे हाजत है, मुझे पेशाब आया है, मैंने बाथरूम में जाना है, कोई नहीं कहेगा। माओ को भी फिक्र नहीं होगी कि शादी पे आई हूँ और यहाँ बच्चे जो है ना इसने शी पोटी कर दिया, इसका पैम्पर बदलना है। वहाँ जन्नत में ये निज़ाम ही नहीं होना। फरमाया लहुम फ़ीहा मा यशाऊन, वहाँ जो तुम्हारी ख्वाहिश होगी, जो तुम्हारी चाहत होगी, वो रब तुम्हें अता करेगा। और इसके दलाइल कुरान करीम में 20 आयात में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आपको आखिरत की हकीकी कामयाबी नसीब फरमाए। अल्लाह तो हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फरमा दे जिनको तू कहेगा लहुम फ़ीहा मा यशाऊन, सलामती से जन्नत में दाखिल हो जाओ, इसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ है जो तुम चाहते हो। वाला देना मज़ीद, ये जो तुम्हें नज़र आ रहा है, जो मिल गया है, इसके अलावा भी हमारे पास तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा है।